اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور احسان ان کو یاد کروایا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، یہ جو آپ کو نبوت اور رسالت دی ہے یہ بھی آپ پر احسان ہے، لیکن وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے پہلے بھی آپ پر ایک اور احسان بھی فرمایا ہے۔ وہ کون سا احسان ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے کا جو واقعہ ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، میں میرے موسیٰ جب ہم نے آپ کی والدہ کو جو الہام کرنا تھا، جو بات ہم نے ان کے دل میں ڈالنی تھی، وہ بات ہم نے ان کے دل میں ڈال دی۔ ہوا کیا کہ فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے ظاہر بچے جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیے۔ تقریباً کوئی 3 لاکھ بچہ اس نے قتل کیا فرعون نے۔ پھر اس کو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا، وزیروں نے، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح ہم بچے قتل کرتے رہے تو پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ ہمارے تو نوکر ختم ہو جائیں گے، اسرائیلی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے کام کرنے والے بچے کوئی نہیں، ہم قتل کرتے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے کام کاج تو کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرے؟ تو اس کے وزیروں نے اسے مشورہ دیا کہ ایسے کر، 1 سال قتل کر چھوڑ اور 1 سال بچا لے۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچہ آنے والا ہے وہ قتل ہونے والوں میں سال میں جو ہے وہ آ جائے اور وہ قتل ہو جائے، اس طریقے سے ہمارے نوکر بھی بن جائیں گے اور بچہ بھی قتل ہو جائے گا۔ تو ہوا کیا کہ ہارون علیہ السلام جو آپ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں نے بچنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں نے قتل ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ، ہم نے آپ پر پہلے احسان وہ کیا تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے۔ کیا؟ ہم نے آپ کے والدہ کے دل میں ایک بات ڈال دی تھی۔ کون سی؟ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال کر فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دے، اور فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا آپ ہی اسے کنارے پر ڈال دے گا۔ یعنی آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا، اس بچہ بھی بچ جائے گا۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تابوت تیار کیا، کر کے اس کے اندر جو ہے وہ روئی وغیرہ رکھی، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے جو ہے وہ دریا کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ ایک بڑی بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بڑا اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو دریا میں بعد میں غرق کیا ہے، پہلے اپنے محبوب کو دریا میں ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، مصیبتیں سب سے زیادہ محبوبوں پر آتی ہیں، ہمارے دشمن کو تو دریا میں بعد میں غرق کیا نا، تو سب سے پہلے دریا کی آزمائش خود موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنی پڑی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ جتنا دشمن ہوتا ہے اس کو تو انجام پر جو ہے وہ جا کے ذلیل کیا جاتا ہے، غرق کیا جاتا ہے، محبوبوں پر تو پیدائش کے وقت ہی اس کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ رب کا محبوب بنتا ہے نا، وہ خالی گھر بیٹھے نہیں بن سکتا، ہاں، محبوب تب بھی بنتا ہے جب وہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کے جاتا ہے۔ تو ہوا کیا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، آپ کو جو ہے وہ دریا خود ہی سے جو ہے وہ ڈال دے گا، کنارے پر لے آئے گا، اور یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، میں اسے وہ اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ ہاں، یہ رب کی قدرت ہے کہ رب کام کیونکہ کرتا بھی ایسے اس طریقے سے یہ ہے کہ جو کام عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اور بھی تو پال سکتا تھا، لیکن نہ، جو سب سے بڑا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، رب نے پالا بھی اسی کے گھر میں ہی ہے۔ اور یہ رہتی دنیا تک ایک مثال دی ہے کہ اگر بندہ رب پر بھروسہ کر کے چل پڑے نا تو رب اس کے دشمنوں سے بھی کام نکلوا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بندے کا رب کے ساتھ تعلق ہو صحیح، اس کے ساتھ رشتہ ہو صحیح۔ ہمارا حقیقت ہے رب کے ساتھ تو رشتہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ ہمیں رب تب یاد آتا ہے جب ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، جیسے مصیبت ختم تعلق بھی ختم۔ قرآن کا فیصلہ ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، میں جیسے انسان پر تکلیف آتی ہے کیا کرتا ہے؟ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، یا اللہ بس ہون ایک باری کرم کر دینا، پھر نہیں ہونا کبھی۔ بس فرمایا فلما کشفنا عنہ درہ، میں جیسے اسے تکلیف دور ہوتی ہے، کالم یدونا الی در مسا، یہ 11ویں سپارے کے اندر ہے، فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسے تکلیف، اس نے کبھی دعا مانگی ہی نہیں تھی۔ انسان کی بے وفائی کا اس آیت کے اندر رب نے بڑا ذکر کیا، فرمایا جیسے مصیبت آئی دعا مانگنا شروع ہو جاتا ہے، مصیبت ٹلی دعائیں بھی ختم، رشتہ بھی ختم، تعلق بھی ختم، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کی والدہ کو کہا تھا اس کو پالے گا بھی وہی جو اس کا کیا ہوگا، دشمن ہوگا، اور وال کہے تو علیہ کا محبت منی، اور اگلی بات بڑی ارشاد فرمایا میرے موسیٰ ہم نے آپ کو پسند کر لیا ہے، ہاں آپ کے ساتھ ہم نے محبت کر لی ہے، والے تسنا علی عینی، اور آپ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آپ کی پرورش ہوگی، یعنی میں اپنے نگاہ قدرت سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی جو پرورش ہونی ہے وہ میرے سامنے ہونی ہے۔ اس تمشی اختوں کا میں جب آپ کی بہن بھی آپ کے ساتھ چلنے لگی، مطلب کیا ہے کہ آپ کی والدہ نے دریا میں ڈالا، صندوق چل پڑا، وہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم ہے، یعنی ان کا نام بھی، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہے، تو وہ مریم جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنے لگ گئی اور دیکھتی رہی کہ آپ کی والدہ نے کہا تھا ذرا دیکھو یہ صندوق کہاں تک جاتا ہے، کیا بنتا ہے اس کا، وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ تو جب یہ اپنا صندوق جب پہنچا نا فرعون کے مال کے کنارے، تو یہ دونوں میاں بیوی حضرت آسیہ اور فرعون دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو فرعون نے جب دیکھا دور سے صندوق آ رہا ہے تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا بھائی اسے اٹھا کے لاؤ، جب وہ اٹھا لائے تو ظاہر ہے جب کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہی فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی، ظاہر نبی ہے نا، نبی ہوتا ہی اتنا خوبصورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے بھی گزر جاتا نا، وہ اپنا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کے سینے میں دیکھ لیتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تو مشہور ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اور آپ کے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں تھا، صرف اور سینے کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر تھی، سینے سے ناف تک جو آتی تھی، باقی سارا کا سارا جسم جو عیسیٰ علیہ السلام کا صاف و شفاف تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے دیکھا تو فرعون کو آپ سے کیا ہوئی، محبت ہو گئی، لیکن کیونکہ سال تھا قتل کرنے کا تو فرعون نے دیکھنے کے بعد کہا کیونکہ یہ قتل کرنے والا سال ہے لہٰذا یہ بچہ قتل کر دو۔ تو حضرت آسیہ بولی، اس نے کہا، اس نے اب جو الفاظ ہے نا وہ قرآن مجید نے بھی استعمال کی ہے، حضرت آسیہ نے کہا قرۃ عینی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، میں اسے قتل نہ کر، اتنا خوبصورت پیارا بچہ ہے، قرۃ عینی ولک، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اچھا یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ عیسیٰ جب حضرت آسیہ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میں یہی کلمہ رب کو پسند آیا جس کی وجہ سے رب نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میں اگر فرعون بھی ساتھ کہہ دیتا نا کہ چلو ٹھیک ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، میں خدا کی قسم اس محبت کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے کبھی رب جو ہے وہ فرعون کو بھی نامراد نہ بناتا، رب اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ دیکھیں یار، نبی کی بارگاہ میں صرف ایک جملہ کہا حضرت آسیہ نے، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اتنی بات کی اور رب کو یہ جملہ پسند آیا۔ بعد میں اسی آسیہ نے، اس وقت تک رب نے موت نہیں دی جب تک رب نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا دیا، اور یہ واحد عورت ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے دنیا میں رہ کر جان نکلنے سے پہلے جنت کے اندر اپنا مال دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی بڑی الگ تفصیل ہے۔ تو ہوا کیا، جب وہ لے کے آئے فرعون کے مال میں، فرعون چلو باز آ گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے قتل نہیں کرتے۔ اب مسئلہ تھا دودھ پلانے کا، تو اس نے مختلف عورتیں بلائی، کہا اسے بچے کو دودھ پلاؤ، تو آپ کو ذرا حکم تھا کہ آپ نے کسی کا دودھ جو ہے وہ قبول نہیں کرنا، تو آپ کی بہن کیونکہ ساتھ ہی تھی، تو اس نے کہا حل ادلکم علی من یکفلہ، میں پھر آپ کو ایسی عورت بتاؤں، ایسی خاتون بتاؤ جس کو اگر میں لے آؤں تو یہ اس کا دودھ ضرور قبول کر لے گا۔ تو فرجعناک الی امک، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آسیہ حضرت مریم موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی اپنی والدہ کے پاس اور آپ کو بلا کر لے گئی۔ جیسے ہی آپ اپنی والدہ کے پاس گئے تو فوراً آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرجعناک الی امک، اے موسیٰ ہم نے آپ کی والدہ کو آپ کو واپس لوٹا دیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا رب کی قدرت دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام پال بھی رہے ہیں اور وہ بھی فرعون کے محل میں، اور دودھ اپنی والدہ کا پی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ یہ بھی آپ پر ہم نے احسان کیا، کہ تقر عینھا ولا تحزن، ہم نے آپ کی والدہ کو فرمایا تھا کہ ہم آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کریں گے، پریشان نہیں ہونا، لا تحزن، مجھ پر بھروسہ کر
اور بھروسہ کر کے موسیٰ کو دریا میں ڈال دے، ایک وقت آئے گا ہم اسے آپ کو واپس کر کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اب بندہ رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھے، رب کے ساتھ بھروسہ ہی نہ ہو، رب کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، رب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہ ہو، اور بندہ کہے جناب اللہ ہماری تو سنتا کوئی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے دیکھیں فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ۔ اب یہ ایک اور بات آ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کے اندر ایک فرعونی کو تھپڑ مار کے مار دیا تھا۔ فرعونی بنی اسرائیل کے ایک بندے پر ظلم کر رہا تھا، تو آپ چھڑوانے کے لیے آئے تو اس نے جو ہے وہ اس کو نہ چھوڑا، تو آپ نے ایک ہی تھپڑ مارا اور بندہ فارغ۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ ہے کوئی چھوٹی مارت ہے، بخاری پاک کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے اتنا جلالی نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی غصہ کرنا حرام ہے۔ بھئی غصہ کیوں نہ کرے، بھی غصہ کرنا انبیاء کی سنت ہے، یہ یاد رکھے۔ اپنی ذات کے لیے غصہ حرام ہوتا ہے، یاد رکھے دین کی خاطر غصہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آج جس بندے کو غصہ نہیں ہوتا وہ تو بندہ ہی بغیرت ہوتا ہے، بغیرت بندے کو غصہ نہیں آتا نا، غیرت والے بندے کو تو غصہ ہی غصہ آتا ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا سب سے بڑی غیرت والی ذات رب کی ذات ہے، اور رب کے بعد سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں۔ تو غیرت مند بندے کو غصہ ہی نہیں آتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ غیرت والا بندہ ہمیشہ غصے کے اندر ہوتا ہے، آتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا میری امت کے نیک لوگوں کو غصہ آئے گا۔ یہاں کہتے نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو مرضی کرتا پھر ایسے کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود کئی موقع پر حضور نے جلال کا اظہار فرمایا، کئی موقع پر جلال کا اظہار فرمایا۔ تو اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، بندہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے اور مدین آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ سے جب ایک قتل ہو گیا تھا تو فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے آپ کو غم سے بھی نجات عطا فرمائی۔ ہاں تھوڑی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعونیوں کے دل سے جو ہے یہ بات ہی نکال دی۔ اور وَفَتَنَّكَ فُتُونًا، اب یہ الفاظ دیکھیں، فرمایا میں میرے موسیٰ ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، کئی بار آپ کو آزمایا، بچپن میں آزمایا، جوانی میں آزمایا، فرعون کے محل میں آزمایا، انگارہ اٹھا کے جناب منہ میں ڈال دیا گیا، یہ ساری آزمائشیں موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب جب کسی کو مقام دیتا ہے تو ساتھ آزماتا ضرور ہے، آزمائش کے بغیر رب کوئی مقام نہیں دیتا۔ دیکھیں نا جی، اس کا خلیل ہو اور آگ میں جا رہا ہو، اس کا کلیم ہو اور دریا میں ڈالا جا رہا ہو، اس کا محبوب ہو اور طائف کے اندر پتھر کھا رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گھر بیٹھے اور سارا کچھ ہمیں ویسے مل جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بندہ سوچے ہی نہ یہ بات، ٹھیک ہے جی، اسے کنڈا بھی نہ لگے اور رب محبوب بنا لے یا اپنا بندہ بنا لے۔ بھائی نہ، رب اپنا بندہ بناتا ہے نا پھر آزماتا بھی پورا ہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جا۔ عرض کی مجھے رب سے پیار ہے، فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ ٹھیک ہے، اتنا سوکھا سستا سودا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ بس آئے اور ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا ہے یا ہمیں اپنے نبی سے پیار ہو گیا ہے، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ کے بندے جب بندہ یہ نعرہ لگاتا نا، بندے کے بلے ککھ نہیں رہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، پیسہ بھی لے لیں گے، عہدہ بھی لے لیں گے، رزق بھی لے لیں گے، سب کچھ لے لیں گے۔ کوئی سوچ سکتا ہے داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہو اور گھر کی چھت گرے، ساری بیویاں بھی مر جائیں، سارے بچے بھی مر جائیں، اور داؤد علیہ السلام کی زبان پر ایک جملہ بھی نہ آئے، اور شیطان عرض کرے پروردگار تو نے صحت دے رکھی ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہے، رب صحت بھی لے لے، بادشاہی بھی ختم ہو جائے، بیویاں بھی ختم ہو جائیں، بچے ختم ہو جائیں، صحت ختم ہو جائے، اور پھر بھی اس کا نبی داؤد علیہ السلام رب کی بارگاہ اقدس میں پھر بھی اللہ اللہ کرتا رہے، مزہ پھر آتا ہے۔ ہم نہ ہینگ لگے نہ پھٹکرے نہ رنگ چڑھے چوکھا، مسجد آنا کوئی نہیں ہے، عبادت کرنی کوئی نہیں ہے، رب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جنت بھی چاہیے تو وہ جنت الفردوس، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، مفت کی چیز ہے، ایویں عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم تو ویسے ہی فراڈی ہیں، ہم سے بڑا فراڈی کون ہوگا؟ ہم تو باہر تو فراڈ کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ہم تو رب کے گھر میں کھڑے ہو کے فراڈ کر رہے ہیں، اس کی عبادت کے اندر فراڈ کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا ہم آپ نے آپ کو کئی سال وہاں پہ مدین کے اندر رکھا، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو ہم نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے، واصطنعتک لنفسی، اے میرے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے،
ہم نے آپ کو چن لیا ہے. تو اس لیے آپ جب آگے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت وقت کے سب سے بڑے فرعون کے پاس آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے کلمہ حق ادا کرنا ہے. وہاں جو کچھ ہوگا وہ ایک الگ مصیبت ہے آگے ساری آ رہی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم جب ہم نے آپ کو اپنے ساتھ رکھ اپنی محبت کے لیے چنا ہے تو پھر آزمائشیں بھی آپ پر ضرور آئے گی. تو جو بندہ پھر رب سے محبت کرتا ہے یا رب کے ساتھ پیار رکھتا ہے نا اس کی زندگی سکھی نہیں گزرتی ہے. وہ یہ اپنے دماغ سے نکال دے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی. جتنا رب کے ساتھ تعلق ہوگا اتنی مصیبتیں آزمائشیں تکلیفیں اتنی زیادہ آئے گی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.